انتہائی واجب الاحترام کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جو معروف جعفر طیار ہیں، آپ جنگ موطا پہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ اب اس بیوہ کے ساتھ مولا علی کی بھابھی کے ساتھ جس کا نکاح ہوتا ہے اسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسماء بنت امیس کو حضرت جعفر سے محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر دو بیٹے عطا فرمائے، اور پھر جب ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے، زمانہ جن کو محمد بن ابوبکر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت جاتا ہے اور آپ کے ریلت فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، اسی اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کے دو بیٹے ان سے پیدا ہوتے ہیں، حضرت عون بن علی اور حضرت یحییٰ بن علی رضوان اللہ علیہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ نکاح حضور علیہ السلام کے یار سیدنا صدیق اکبر نے بھی فرمایا اور مولا علی نے بھی فرمایا۔ اور اگر یہ بات قبائلی یا خاندانی تعصب یا ذاتیات یا منافرت کی بنیاد پر یہ تعلقات ہوتے تو پھر یہ رشتہ کبھی بھی نہ ہوتا، اور پھر یہ رشتہ ہونے کے بعد دوبارہ مولا علی کا حضرت اسماء بنت امیس کو اپنانا، ان کو اپنی زوجیت میں عقد میں قبول فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کبھی بھی ان کا کوئی ناروا تعلق یا کوئی ایسا تعلق نہیں رہا، بلکہ ایک محبتوں کا رشتہ، ایک پیار بھرا رشتہ۔ حضرت اسماء بنت امیس 9 ماں جائی بہنیں ہیں، 9۔ اب ان 9 بہنوں میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر کے گھر، اور حضرت اسماء بنت امیس کی ہمشیرہ حضرت سلمہ بنت امیس سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب حضور کے چچا جان ان کے گھر، اور حضرت میمونہ بنت حارث یہ بھی آپ کی ماں جائی بہن ہے، یہ ام المؤمنین ہے اور حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اسماء بنت امیس کی تیسری بہن جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے یہ بھی چچا ہیں، ان کے گھر میں ام الفضل ان کا نام ہے۔ یہ وہ قرابت داری ہیں اور وہ رشتے ہیں اور وہ محبتیں ہیں جو نہ کتابوں سے ختم کی جا سکتی ہیں، نہ یہ محبتیں ایک دوسرے کے دلوں سے ختم کی جا سکتی ہیں۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں اس دوران سیدہ کائنات کے پاس آنا جانا ان کا کس حد تک تھا، ان کی کس حد تک محبتیں تھیں، قربتیں تھیں کہ حضرت اسماء بنت امیس اکثر سیدہ کائنات کی خدمت میں رہتی، اس حال میں کہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجیت میں، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت اسماء بنت امیس آپ آئیں تو دیکھا سیدہ کائنات تھوڑی غم زدہ ہیں۔ آپ نے پوچھنا چاہا، اے شہزادی سیدہ کائنات ذرا بتلائیے، خیر تو ہے، آج تھوڑا آپ غم زدہ نظر آ رہی ہیں۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بابا جان تو چلے گئے، اب میرا بھی وقت قریب ہے۔ بابا نے مجھے بشارت دی تھی، کریم آقا علیہ السلام نے بشارت ارشاد فرمائی کہ اے فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے تو آ کے ملے گی، اب میرا بھی وقت وصال قریب ہے۔ مجھے پریشانی یہ لاحق ہے کہ اگر میں دنیا سے چلی جاؤں اور پھر میرے اوپر جو کفن ہو تو غیر محرم کی نظر، کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے، یہ میرے حیا کے خلاف، میں یہ بات سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، اے سیدہ اگر میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا دوں تو پھر آپ نے فرمایا بتلا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ والوں کو دیکھا کہ وہ جب عورتوں کے جنازے اٹھاتے تو وہ چارپائی کے اوپر ایک سائبان نما ایک چھپڑ سا وہ بنا دیتے، اور اس سے جو ہے پردہ، وہ کفن جو ہے اس کے لیے پردہ بن جاتا اور کفن پر جو ہے لوگوں کی نظر نہ جاتی۔ آپ نے فرمایا مجھے بنا کر دکھائیے۔ سیدہ کائنات کی فرمائش پر حضرت اسماء بنت امیس نے کھجور کی تازہ چھڑیاں منگوائی، اور ان کو منگوا کر آپ نے وہ ایک چھپڑ نما ایک سائبان بنایا اور اوپر سے کپڑا تان کر دکھایا، اے سیدہ جب آپ کا وصال ہوگا، سفر آخرت ہوگا، تو پھر ہم آپ کی چارپائی کے اوپر اس انداز میں ایک پردہ بنا دیں گے، اور جو ہے یہ ایک پردہ بنانے کے بعد آپ کے کفن کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ سیدہ کائنات اگر حضور علیہ السلام کے
پردہ فرمانے کے بعد مسکرائیں تو وہ دن تھا کہ جب اسماء بنت امیس نے سیدہ کائنات کو خوش کر دیا۔ پھر آپ نے سیدہ کائنات نے حضرت اسماء سے فرمایا ٹھیک ہے میرے کفن پر بھی ایسا ہی آپ نے بنانا ہے، تو ایسا ہی کیا گیا، حتیٰ کہ سیدہ کائنات کے غسل میں، کفن میں، اور پھر کفن کے اوپر یہ سائبان بنانے میں، یہ سارا کردار حضرت اسماء بنت امیس کا ہے، جبکہ اس وقت وہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجیت میں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خلیفہ وقت کی زوجہ ہو اور گھر سے چلے اور مولا علی کے گھر جائے، کیا سمجھتے ہیں خلیفہ وقت کو پتہ نہیں تھا؟ اگر قربتیں نہیں تھیں، نعوذ باللہ رنجشیں تھیں، یا آپس میں کوئی اختلافات تھے، یا جو ہے کوئی اور معاملہ تھا، تو پھر آپ کی زوجہ آپ کی زوجیت میں ہوتے ہوئے اس طرح کیسے کہیں جا سکتی ہیں؟ یقیناً وہاں محبتیں تھیں، اور انہی محبتوں کی وجہ سے حضرت اسماء بنت امیس سیدہ کائنات کی خدمت میں، آپ کی تیمارداری میں، اور آپ کے ساتھ جو ہے دلجوئی میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتی۔ یہی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ کے شہزادے حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے، اس وقت آپ حضرت مولا علی کے عقد میں، جب یہ آپس میں دونوں بھائی، دونوں ماں جائے گفتگو کر رہے ہیں، تو دونوں بھائیوں میں ایک چیز پر تکرار ہوا۔ تکرار یہ ہوئی کہ دیکھیں جی کون ہم دونوں میں سے وہ بڑا ہے مقام میں، رتبے میں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ شہزادوں یہ فیصلہ تو آپ کی اماں جان سے کرواتے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا نہ کوئی جوان میں نے دیکھا جعفر جیسا، اور نہ کوئی انسان دیکھا ابو بکر صدیق جیسا۔ تو مولا علی نے مسکرا کے فرمایا اسماء تم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، ایسے جامعیت کے ساتھ بات فرمائی، ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کے اس فیصلے کو پسند فرمایا، قبول فرمایا۔ تو یقین مانیے یہ وہ محبتیں ہیں خاندان رسول کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی، اور یہ رشتہ داری، یہ وہ لازوال تعلقات ہیں جن کو کوئی بھی اپنے گندے ذہن کے ساتھ، گندی فکر کے ساتھ اور گندے لٹریچر کے ساتھ اس کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ اسلام کا حصہ، تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا رب ذوالجلال ہمیں سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے۔